السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائیکل جیکسن بے انتہا قابل اور حیران کن صلاحیتوں کا مالک تھا۔ وہ دنیا کے چند مشہور ترین افراد میں شمار ہوتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فین بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے کنسرٹ میں فرسٹ ایڈ کی ٹیم بہت ایکٹیو رہتی تھی، کیونکہ اسے اسٹیج پر ایک جھلک دیکھ کر لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ اس جیسا ڈانس کرنے میں لوگ آج بھی ناکام رہے ہیں، کیونکہ اس کے جسم میں بے مثال انرجی اور لچک تھی۔ اس کی طرح مون واک آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ دنیا میں بہت لوگ مشہور ہوئے، لیکن آج تک کوئی مائیکل کی طرح مشہور نہیں ہوا۔ یہ تفصیل میں نے کس لیے بتائی ہے تو سنیں کہ میں جب مائیکل کی زندگی پر غور کرتا ہوں، میرا دل افسوس سے بھر جاتا ہے کہ اتنا ٹیلنٹ، اتنی شہرت، اتنا پیسہ اور اتنی محبت ملنے پر بھی وہ خوش اور مطمئن نہیں تھا۔ اور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس نے کبھی خود کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانتا تھا لیکن خود کو نہیں۔ وہ اپنے ٹیلنٹ سے محبت کرتا تھا لیکن اپنی شناخت سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اسے اپنے سیاہ فام ہونے سے صرف مسئلہ نہیں تھا بلکہ نفرت تھی۔ پیسہ آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی شناخت بدلی، اپنا رنگ بدل لیا۔ اس نے سرجری کروا کر خود کو سفید بنا لیا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ بہت غریب رہا تھا۔ اس نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، اپنے ایڈریس بدل لیے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس کا تعلق کہاں سے رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اپنے سب دوستوں سے جان چھڑا لی۔ اسے غربت، بچپن کے مصائب، خاندان اور سیاہ رنگ نے کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ اس نے اس زمانے میں اس طرح کی سرجریاں کروائی تھیں جب لوگ دل وغیرہ کی سرجری کروانے کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اس نے ڈاکٹرز کی ٹیم بنائی اور خود کو باقاعدہ تباہ کر لیا۔ انجام کار اس کا نارمل جسم اب نارمل ہو گیا۔ اس کے لیے اسپیشل انجیکشن بنتے تھے جو صرف اسی کے لیے بنتے تھے۔ اس کے جسم میں کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، ذہنی مسئلے کھڑے ہونے لگے، وہ خوف زدہ رہنے لگا، اسے طرح طرح کے وہم ستانے لگے۔ اس نے رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سونا شروع کر دیا۔ جراثیم اور بیماریوں سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملانے لگا، منہ پر مستقل ماسک پہننے لگا۔ اس کے گھر میں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم موجود رہتی تھی جو روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتی تھی۔ اس کے کھانے کا روزانہ لیبرٹی ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر وہ کھاتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو دل، پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، جگر وغیرہ کا پہلے سے ہی بندوبست کر لیا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا۔ وقت پڑنے پر ڈونرز کو اپنا دل، جگر سب نکال کر مائیکل کو دینا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی اور وہ میڈیسن کی زیادتی سے ہی مر گیا۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ اندر سے اس کا پورا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، انجیکشن کی سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا، کئی طرح کی میڈیسن کھاتا تھا۔ وہ میڈیسن کے بغیر سو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب کئی دن تک اسے نیند نہیں آئی تو میڈیسن کی مقدار بڑھا دی، جس سے وہ مر گیا۔ اور یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی، غور کریں۔ اس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ کہانی یہاں سے شروع ہوئی کہ اسے خود سے نفرت تھی، وہ اپنی شناخت بدلنا چاہتا تھا، اس نے خود کو قبول نہیں کیا، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوا، جبکہ اس کے پاس جو ٹیلنٹ تھا وہ آج تک کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ جتنی دولت کا وہ مالک تھا اتنی دولت تو بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ناخوش تھا، کیونکہ جو اس کے پاس تھا اس نے اس کی قدر نہیں کی، جو اس کے پاس نہیں تھا وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور خود کو تباہ کر لیا۔ یہ سب باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ سب بیوٹی اسٹینڈرز پھاڑ کر پھینک دیں، پرسکون ہو جائیں، اطمینان پالیں، خود کو قبول کریں۔ آپ لمبے ہیں، پتلے ہیں، چھوٹے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، جیسے بھی ہیں، خود کو قبول کریں، خود سے محبت کریں، خود سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ساری عمر بھاگتے ہی رہیں گے۔ آپ گاؤں سے ہیں، شہر سے ہیں، آپ کے والدین غریب ہیں، آپ کا بچپن مصیبت زدہ ہے، یا آپ بروکن فیملی سے ہیں، اسے قبول کریں، اس پر اطمینان حاصل کریں۔ آپ کی شادی ٹوٹ گئی، رشتہ داروں نے اچھا سلوک نہیں کیا، فرینڈز نے دھوکہ دیا، محبت میں بے وفائی ملی، وعدہ کر کے مکر گئے، آپ وہ نہیں پا سکے جس کے آپ خواب دیکھتے تھے، وہاں شادی نہیں ہو سکی جہاں کرنی تھی۔ قبول کر لیں، پس قبول کر لیں، بے چینی سے نکل آئیں۔ آج ساری دنیا کے کام پس پشت ڈال دیں، آج اپنے لیے فرصت نکالیں، کہیں بیٹھ جائیں، گہرا سانس کھینچیں اور آج سے سب کچھ قبول کرنا شروع کر دیں اور پھر اطمینان پانے کی طرف نکل کھڑے ہوں۔ اپنی مرمت ابھی سے کرنا شروع کر دیں کہ دیر نہ ہو جائے۔ آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، ابھی سے خود کو جوڑ لیں، ورنہ ملبہ بن جائیں گے اور ملبہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، خود کو بڑی محبت سے دیکھیں اور کہیں
تم بہت خوبصورت ہو کیونکہ اللہ کی تخلیق میں نقص نہیں ہو سکتا۔ اپنی شناخت کو قبول کریں، کبھی بھی اپنی شناخت، اپنے ماضی، اپنے مصائب پر شرمندہ نہ ہوں۔ آج سے ہی اطمینان حاصل کرنے کا سفر شروع کر دیں۔ آج سے ہی خود کو تھپکی اور تسلی دینے کا نیک کام شروع کر دیں۔ آپ کو خود ہی اپنا معمار بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کریں، کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔